جیسا کہ ہمارے عظیم صوفی بزرگ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، کیا میں جسم ہوں، کیا میں روح ہوں، کیا میں دل ہوں، کیا میں ذہن ہوں۔ یہ وہ سوالات ہیں ناظرین، جب انسان شعور کی سطح پہ پہنچتا ہے تو تیزی سے یہ سوالات اس کے وجود میں گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے جوابات کی جستجو میں کبھی وہ سائنس، کبھی فلسفہ، کبھی تصوف، کبھی مذہب، ان سب کے در پر بھٹکتا ہے، اور ان کے جوابات سے اس کی تسکین نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جوابات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، کانٹرڈکٹری ہوتے ہیں ہمیشہ سے۔ آج اسی پہلو کو اپنے اس پروگرام کا موضوع بنائیں گے۔ سر، میرے ذہن میں اس موضوع سے متعلق کئی سوال، بے شمار سوالات بلکہ میں کہوں گا ہیں، لیکن سب سے بنیادی سوال یہ کہ میں کون ہوں، آپ کون ہیں، میں کیا کہلاتا ہوں، میرے وجود کی کیا تعریف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی زبردست جگہ سے آپ نے سوال کا آغاز کیا ہے۔ کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک سوال بھی ہے اور اس کے اندر ایک جواب بھی ہے۔ اگر آپ ان کی اس پوری نظم کا مطالعہ کریں، کی جانا میں کون، تو اس کے اندر جو مختلف مصرعے ہیں، مختلف باتیں ہیں یا مختلف اشعار ہیں، ان کے اندر انہوں نے اس نقطہ نظر کو بیان کیا ہے جسے آپ تصوف کا نقطہ نظر کہہ سکتے ہیں، وحدت الوجود کا نقطہ نظر کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اندر سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ ایک زاویہ نظر، جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں اس کے جواب میں ایک زاویہ نظر کیا ہے۔ تو اس کے ایک دو مصرے مجھے بھی یاد ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، چونکہ آپ نے شروع وہاں سے کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ مجھے بھی وہیں سے بات کا آغاز کرنا چاہیے، کہ وہ کہتے ہیں کہ کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون۔ اور اس کا اگلا بند دیکھیے کہ نہ میں پیت مذہب دا پایا، نہ میں آدم حوا جایا، نہ میں اپنا نام ترہایا، نہ وچ بیٹھن نہ وچ بون، کی جانا میں کون بلیا کی جانا میں کون۔ تو اس سے آپ کے سوال کا جواب ایک انداز سے مل گیا کہ عام طور پر لوگ جب اس بات پر غور کرتے ہیں، اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک اٹکل لگاتے ہیں، ایک اندازہ لگاتے ہیں، ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور اس طریقے کے نتیجے میں جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ فلسفے کے طریقے سے ہم سوچیں تو ایک طرح کا جواب ملتا ہے، اور وہ جواب اصل میں کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یعنی وہ جو جواب فلسفے کی طرف سے ملتا ہے وہ جواب ایسا جواب نہیں ہوتا کہ جو ہمیں بتا سکے کہ متعین طور پر میں کون ہوں۔ اور اسی طرح تصوف جو جواب دیتا ہے وہ جواب تو دیتا ہے، خاص طور پر اس کا جو وحدت الوجود کا فلسفہ ہے وہ ایک جواب تو دیتا ہے، لیکن جواب اس طریقے سے دیتا ہے کہ اس میں میری اپنی ہستی، انسان کی اپنی ہستی، میں کون ہوں، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ یہ تصور بن جاتا ہے کہ میری حقیقت کوئی نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس مصرع میں کہا ہے کہ میری اپنی حقیقت کچھ نہیں ہے، بلکہ میں پروردگار کے خیال میں، پروردگار کے تخیل میں، پروردگار کی سوچ میں ایک سوچ کی حیثیت رکھتا ہوں۔ یہ اس کی میں نے ایک پریزنٹیشن کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس سے اختلاف کریں، لیکن بہرحال تصوف کی یہ پریزنٹیشن ہے کہ خیال کے اندر ہم موجود ہیں، پروردگار نے کوئی خیال، کوئی سوچ سوچی ہے، اس کے اندر جو جیسے کہ انسان خواب کے اندر موجود ہوتا ہے، خواب کے اندر میں آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور مختلف چیزوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، مختلف چیزوں کو سوچتے بھی ہیں، کوئی چیزیں ہمیں نظر بھی آتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہمارا خیال ہوتا ہے، وہ ہمارا تصور ہوتا ہے۔ تو اسی سے مستعار لے کر انہوں نے ایک تصور قائم کیا ہے، یعنی اہل تصوف نے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اسی طرح آپ دیکھیے کہ سائنس بھی اس کا ایک جواب دیتی ہے، وہ ہمارے اس گوشت پوست کے انسان کو ہمارا اصل وجود تصور کرتی ہے اور اسی کے لحاظ سے اپنا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اس میں مختلف تھیوریز ہیں، مختلف نظریات ہیں، مختلف ایک طرح سے تصورات ہیں، مگر ان پر بھی انسانیت مطمئن نہیں ہو پاتی۔ یعنی میں اگر ان نظریات کا مطالعہ کروں جن کا جواب سائنس نے دیا ہے، یا میں ان خیالات کا مطالعہ کروں جو تصوف زیر بحث لے کے آتا ہے، یا میں ان سوالات کو دیکھوں جن کو فلسفے نے اٹھایا ہے، تو مجھے کوئی اصل میں جواب نہیں ملتا۔ تو میرا احساس یہ ہے، یعنی اس کو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے،
यानी मुझे सबसे पहले अपनी ज़ात से पूछना चाहिए, क्योंकि सबसे बढ़कर मैं इसका इदराक रखता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरी हकीकत क्या है। तो जब मैं अपने आप पर नज़र डालता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ों का अंदाज़ा होता है, मुझे कुछ चीज़ों का पता चलता है। मिसाल के तौर पर मुझे ये पता चलता है कि ये जो बॉडी है, ये जो जिस्म है, ये जो बदन है, इसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि ये मैं हूँ, तो मुझे इसका अंदाज़ा होता है कि ऐसा है नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि ये जो हाथ हैं, ये दूसरा हाथ, और इसी तरह मेरे वजूद के बाकी अज्जा, मेरा सर, मेरी आँखें, मेरा चेहरा, मेरे बदन के बाकी अज्जा जो हैं, क्या वो सारे मिलकर या अपनी इनफरादी हैसियत में मैं करार पाते हैं? यानी ये मैं हूँ या ये मैं हूँ या ये मैं हूँ या ये मैं हूँ, क्या हूँ मैं? इसका जवाब हमें यही मिलता है कि नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ। मुझे ये जवाब अपने अंदर से मिलता है कि ये तो कहा जा सकता है कि ये बॉडी मेरी बॉडी है, ये हाथ मेरे हाथ हैं, ये सर मेरा सर है, ये वजूद मेरा वजूद है, ये जिस्म मेरा जिस्म है, लेकिन ये सब को मिला भी लिया जाए तो क्या मैं बनता हूँ? इसका जवाब मुझे अपने अंदर से मिलता है कि ये मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं इसके अलावा हूँ। यानी मेरी शख्सियत, मेरा वजूद इसके अलावा है। मेरी बॉडी उसमें कोई किरदार तो ज़रूर अदा करती है, लेकिन बैन ही मैं ये कहूँ कि फ़कत मैं बॉडी हूँ, फ़कत मैं जिस्म हूँ, इसको मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा अपना इनर जो है वो इसको तस्लीम नहीं करता। चुनाचे जब भी हम इसका तज्जिया करते हैं तो मेरा अपना अंदर इसका जवाब देता है कि मैं असल में दो अज्जा का मजमुआ हूँ। एक मेरा जिस्म है, एक मेरी बॉडी है, और इसी तरह इसके अंदर एक और चीज़ है जिसके लिए हम शख्सियत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, रूह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक और वजूद है जो असल में सोचता है, जो असल में थिंक करता है, जो असल में मेरी इस बॉडी को रन करता है। वो वजूद है जिसको मुझे मैं कहना चाहिए, लेकिन उसके अंदर आप जिस्म को, बदन को, बॉडी को शामिल तो कर सकते हैं, लेकिन क्या आपकी ये बॉडी असल मैं है या आपका वजूद असल मैं है? इसमें अगर तफरीक करना चाहें तो वही असल करार पाता है। ये उसका पार्ट, ये उसका जुज़, या आप कह लीजिए कि ये उसका मज़हर करार पाता है। इसके बग़ैर ये उस तरीके से जो मैं है वो एक तरह से बिहेव नहीं कर सकता, वो अपना इजहार नहीं कर सकता। तो इसलिए बॉडी की या जिस्म की ज़रूरत तो होती है, लेकिन हम यही कहेंगे कि ये असल में दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक मेरा जिस्म है और एक मैं हूँ। कुरान मजीद ने इसके लिए नफ्स की इस्तिलाह इस्तेमाल की है, जिसके लिए हम शख्सियत का लफ्ज़ बोल सकते हैं। रूह भी असल में बाज़ औक़ात बोला जाता है, लेकिन ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ नफ्स या शख्सियत है। सर, सवाल के बिल्कुल शुरू में मैंने आपसे ये कहा था कि नौजवान के ज़हन में जब ये सवालात पैदा होते हैं तो वो कभी तसव्वुफ़, कभी मज़हब, कभी साइंस, सब के दर में जो है वो भटकता है, उसको उसके जवाबात नहीं मिलते। आपने अपने गुफ्तगू में ये कहा कि अगर इंसान अपने अंदर झांके, अगर ख़ुद का मुताला करे तो वो ये जवाब हासिल करेगा, यानी उसके अंदर से ये आवाज़ आएगी। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आज इस नफ्सा नफ्सी के दौर में शायद वो इंटेलेक्चुअलिज़म या वो एक अप्रोच इंसान में या वो एक थॉट प्रोसेस मेरा ख्याल से हमारे अंदर मौजूद है, जिसमें हम लोग जो ये है कि ज़मीन और आसमान के अंदर झांक लेंगे। और दूसरा ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, चूँकि खुदा ने उनको वो ख़ास फ़हम बख्शा, तो उन्होंने कायनात के मुख्तलिफ जुज़ का मुशाहिदा करके अपने खुदा को पहचान लिया। मैं नहीं ये समझता कि हमारे आज किस दौर में कोई गांव का इंसान है या एक ले मैन है जो एजुकेटेड नहीं है, या वो ने लोग भी जो जिन्होंने करिकुलम एजुकेशन ली हुई है, कोई इतना इंटेलेक्चुअलिज्म रखता है कि वो इस चीज़ को प्रोसेस कर ले। मैं जो समझा हूँ आपके सवाल को वो ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका जवाब, जो आपने एक सवाल पूछा, सवाल ये था कि मैं कौन हूँ। मैंने उसका जवाब दिया कि इसमें बजाय इसके कि आप तसव्वुफ़ के पास जाएं, आप साइंस के पास जाएं, आप मज़हब के पास जाएं, इससे पहले कि आप इन जगहों पर जाएं, सबसे पहले तो मैं का जवाब मुझसे पूछना चाहिए कि मैं कौन। यानी जब मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे ये पूछूं या किसी नौजवान से ये पूछूं कि जी आपके दिमाग में इस वक्त क्या सोचें मौजूद हैं,
تو اس کا جائزہ لینے کے لیے، اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے تو مجھے اس نوجوان کے پاس جانا پڑے گا. یعنی بجائے اس کے کہ میں اس کے پاس جاؤں، میں کسی اور سے پوچھنا شروع کر دوں، اس کے والد صاحب سے پوچھنا شروع کر دوں، خارج میں کچھ اندازے، کچھ قیاس، کچھ نظریات قائم کرنا شروع کر دوں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ اندازے ٹھیک بھی ہوں، کچھ باتوں تک صحیح انداز سے بھی میں پہنچ جاؤں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا صحیح جواب میرے اندر سے ملے گا کہ میں کون ہوں. یعنی کون کا جواب تو سب سے بڑھ کر میں دے سکتا ہوں جتنا میری کیپیسٹی ہے، جتنا میں اس کے بارے میں جانتا ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو فلسفے، تصوف اور مذہب کی طرف تو بعد میں آپ جائیں گے. سب سے پہلے تو اپنے آپ سے پوچھئے نا. جب آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، کوئی بھی انسان اپنے آپ پر نظر ڈالتا ہے تو اس کو واضح تفریق نظر آنی شروع ہو جاتی ہے کہ میرا جسم الگ ہے اور میری جان جو ہے، وہ میری روح جو ہے، وہ میرا نفس جو ہے وہ الگ ہے. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. یعنی اگرچہ دونوں چیزیں اس وقت جڑ کر میرے سامنے موجود ہیں، لیکن حقیقت کے لحاظ سے دونوں الگ ہیں. اس کا ادراک کیا مجھے نہیں ہوتا؟ آپ کی گفتگو سے سر میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ نے انسان کو دو کیٹیگریز میں، یعنی دو میجر یا فنڈامنٹل ایلیمنٹس میں رکھا. ایک انسان یعنی ایک جسم، اور دوسرا اس کے اندر رہنے والی ایک شخصیت. یعنی یہ دو فنڈامنٹل ایلیمنٹس آپ نے بتائے. مزید اگر میں اس چیز پہ غور کروں تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ میرا ایک عقلی وجود بھی ہے اور ایک نفسیاتی وجود بھی. یعنی میں اپنے اندر برین سٹارمنگ بھی کرتا ہوں، میرا اپنا ایک تھاٹ پروسیس ہے، ایک تھنک ٹینک ہے. یہ وہ ہے جو میرے عقلی وجود کا پرسپیکٹیو ہے، اور جو میرے نفسیاتی کا ہے اس میں وہ نفسیات ہیں، وہ ایموشنز ہیں جو انسان پوزیس کرتا ہے، جس میں ہرٹ ہو جانا، جس میں ایکسپریس کرنا، جس میں ایکسکلیم کرنا. ان دونوں کیٹیگریز کو آپ کہاں پر پلیس کرتے ہیں؟ ان کا شمار آپ کہاں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل میں تھوڑی سی ڈیٹیل چاہتے ہیں کہ جب میں نے دو ایک طرح سے اجزاء متعین کر دیے، اور یہ اجزاء میں نے متعین نہیں کیے. ہر انسان جب غور کرے گا اپنے وجود کے اوپر، دوسرے کے وجود کے اوپر، تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا وجود دو اجزاء کا مرکب ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک اس کی باڈی ہے، ایک اس کا جسم ہے، اور ایک اس کے علاوہ کوئی شخصیت ہے جو باڈی کے ساتھ متعلق ہے. تو یہ چیزیں پوری طرح انسان کے اندر متعین ہو جائیں گی. اس کو بعض لوگ ذہن بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یعنی ہم اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے کہ کسی کا نقطہ نظر کیا ہے. ہم صرف ابتدائی طور پر اور سادہ طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جب اس کا ادراک کرتا ہے، اندازہ کرتا ہے، تو کہاں سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے. اس میں اب آپ نے جو اگلا سوال کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہم جانیں گے جو باقی انسان کے مختلف اجزاء یا باقی انسان سے مختلف جو چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں یا محسوس ہوتی ہیں. جب انسان اپنے آپ پر غور کرتا ہے، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ اور چیزیں بھی نظر آتی ہیں. تو آپ نے ان میں سے بعض کی نشاندہی کی، تو میرا خیال ہے کہ وہ 6 7 8 چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ آگے ہم اگر بات بڑھائیں گے تو پھر اس کون کا جواب شاید متعین طور پر، یعنی اگر ہم مذہب کی بات کریں گے تو جب تک ہم اپنے اس علم کو پوری طرح ایکسپلور نہیں کر لیتے جو ہمارے پاس موجود ہے. مذہب تو بعد میں آئے گا نا، یعنی جو بتائے گا، قرآن بتائے گا، اللہ کا رسول بتائے گا، یا مذہب بتائے گا کہ اس میں کیا تفصیلات ہیں. تو پہلے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے. اپنے آپ پر غور کرتے ہیں تو اس کے جو مختلف اجزاء، یعنی شخصیت کے مختلف اجزاء یا اسی طرح باڈی کے مختلف جو پہلو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اس میں کی تفصیل ہو جاتی ہے، اس کو ہم ڈیٹیل سے بیان کر پاتے ہیں. تو اس میں مثال کے طور پر پہلی چیز جس کو ہم متعین کر سکتے ہیں وہ ہے جبلت. یعنی میرے اندر جبلت پائی جاتی ہے، یعنی میرا ایک پارٹ جبلت بھی ہے. یعنی وہ چیزیں کہ جو ان بلٹ میرے اندر موجود ہیں. مثال کے طور پر مجھے بھوک لگتی ہے، مثال کے طور پر مجھے لمس محسوس ہوتا ہے، اسی طرح مثال کے طور پر میرے اندر جنس کی رغبات، خواہشات رکھی ہوئی ہیں، اس طرح کی اور چیزیں. یہ چیزیں میری جبلت میں شامل ہیں. یعنی ان کے بغیر یوں لگتا ہے کہ جیسے میں سروائیو نہیں کر سکتا. یہ میرے وجود کا، میری باڈی کا، یا ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ میرے پوری شخصیت کا ایک طرح سے حصہ ہیں. تو یہ جبلت ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے حواس ہیں.
यानी जिनको हम हवास खमसा कह सकते हैं कि यानी मैं किसी चीज़ को टच करता हूँ तो उसका मुझे एहसास होता है, मैं किसी चीज़ को खाता हूँ तो मुझे जायके का एहसास होता है, इसी तरह मैं सुन सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं सूंघ सकता हूँ। तो ये मेरे हवास हैं। ये दूसरी चीज़ है जो मेरे वजूद का हिस्सा है। तीसरी चीज़ बड़ी दिलचस्प है, वो है नुत्क या ज़ुबान या बयान, बोली जिसको हम कहते हैं। ये चीज़ जो है ये हमें फ़र्क करती है हैवानों के साथ, यानी जिनको उन हैवानों के अंदर वो जबिल्लतें भी पाई जाती हैं जो हमारे अंदर पाई जाती हैं, लेकिन नुत्क उनके अंदर नहीं पाया जाता, बोली या ज़ुबान उनके अंदर नहीं पाई जाती। यानी वो कम्युनिकेशन तो करते हैं, इबलाग तो पाया जाता है, लेकिन ज़ुबान जिसको ज़ुबान कहते हैं वो इंसानों का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। इसी वजह से इंसान को हैवान नातिक कहा जाता है, यानी इंसान एक ऐसा हैवान है जो नातिक है, यानी वो बोलने वाला है। तो तीन चीज़ें मैंने अर्ज़ की आपके सामने, एक जबिल्लत जिसका मैं इदराक करता हूँ, मुझे मालूम है कि ये मेरे अंदर चीज़ें पाई जाती हैं। इसी तरह हवास जिनका मैं इदराक करता हूँ, जिनका मैं एहसास करता हूँ, जिनका मुझे शऊर है, इनको मैं जानता हूँ। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ मैंने अर्ज़ की वो ये है कि इंसान के अंदर नुत्क पाया जाता है, बोली पाई जाती है, ज़ुबान पाई जाती है। अच्छा सर, यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। आपने इंसान को और हैवान को यानी जानवरों को उनमें एक डिस्टिंक्शन ये बना दी कि इंस्टिंक्ट और सेंस दोनों में मौजूद है, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ से जहाँ उनमें डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं वो स्पीच है, यानी कम्युनिकेशन तो वो करते हैं लेकिन ये कि वो बोल नहीं सकते, उनकी बोली नहीं है। तो सर साइंस से ये कई बार ये साबित हो चुका है और रिसर्च बेस्ड है ये चीज़ कि वो कम्युनिकेट करते हैं और बोलते भी हैं। वो कुछ आवाज़ें निकालते हैं, जिस तरह डॉग्स के बारे में कहा गया है कि वो बोलते हैं और उनकी स्पीच होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंसान जो है वो रिकग्नाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें उनकी समझ नहीं आती है। तो ये आपने फ़र्क क्यों डाला? असल में कम्युनिकेशन और नुत्क दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। यानी कम्युनिकेशन तो बिल्कुल ठीक है, बेशुमार चीज़ें जानवरों के अंदर भी पाई जाती हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि कई चीज़ें जानवरों के अंदर इंसानों से ज़्यादा पाई जाती हैं तो गलत ना होगा। मिसाल के तौर पर सूंघने की हिस्सा है, इसी तरह किसी चीज़ को पहचानने की हिस्सा है, हो सकता है कि किसी चीज़ को दूर तक देखने की हिस्सा हो, वो भी बाज़ जानवरों के अंदर ज़्यादा पाई जाती हो। तो साइंसदानों ने इस पर जो तहकीकात की हैं वो बिल्कुल बजा हैं। मेरी बात उसको निगेट नहीं करती, उसकी नफ़ी नहीं करती। मेरी बात ये है कि नुत्क जो एक ज़ुबान का ख़ास पहलू है, यानी मिसाल के तौर पर हम शायरी करते हैं, ये जानवर शायरी नहीं करते। हम ज़ुबान के मुख्तलिफ़ असालीब बनाते हैं जिसमें हकीकत है, जिसमें मजाज है, जिसमें इस्तारा है, जिसमें तशबीह है, जिसमें किनाया है, जिसमें बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हज़ार हा असालीब हैं, बहुत खूबसूरत असालीब हैं, जिसमें तरह तरह की बातें, तरह तरह के अंदाज़ इख्तियार किए जाते हैं, जिसमें नस्र है, जिसमें नज़्म है। और इसको सिर्फ हम ज़ुबान से कम्युनिकेट नहीं करते बल्कि लिखते भी हैं। फिर उसका समातों के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है। तो मेरा फोकस ये करना है कि हमारे अंदर नुत्क की जिस तरीके की सलाहियत पाई जाती है, ये बाकी जानवरों के अंदर अब तक का जो तजर्बा यही है कि ये नज़र नहीं आती, वरना उनकी भी कोई किताबें, उनकी भी कोई तसानीफ़, उनकी भी कोई चीज़ें हमारे सामने मौजूद होती। तो ऐसा नहीं है। तीसरी चीज़ मैंने ये अर्ज़ की, मेरा ख्याल है कि इस पर और भी अगर आप चाहें तो गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये मौजू नहीं है हमारी गुफ्तगू का, तो इसलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। चौथी चीज़ वही है जिसका आपने अभी जिक्र किया, यानी हमारे अंदर जज्बात पाए जाते हैं, हमारे अंदर एहसासात पाए जाते हैं। यानी इंसान एक जज्बाती, एक नफ्सियाती, एक तरह से एहसास रखने वाली मखलूक है। उसको रोना आता है, उसको हंसना आता है, उसको दुख पहुंचता है, उसको तकलीफ़ पहुंचती है। यानी वो चीज़ें कि जो आम चीज़, ये सारी की सारी चीज़ें बाकी बाज़ जानदारों में नहीं होती। मिसाल के तौर पर हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि दरख्तों में नहीं होती और चीज़ों में नहीं होती, तो लेकिन इंसान के अंदर जज्बात पाए जाते हैं, एहसासात पाए जाते हैं। वो दुख भी महसूस करता है, वो राहत और खुशी भी महसूस करता है। तो ये चौथी चीज़ है। पांचवी चीज़ अगर हम देखें तो ये है कि हमें अपने अंदर, अपने शऊर में, अपने इदराक में मखलूक होने का एहसास होता है। यानी हमें इस बात का अंदाज़ा बल्कि यकीन होता है कि हम क्रिएटेड हैं, हम तख्लीक पाए गए हैं। यानी इसका मुशाहिदा हम बराह रास्त भी करते हैं। जब एक मियाँ बीवी के यहाँ बच्चे की विलादत होती है तो उसको अंदाज़ा होता है कि ये बच्चा तख्लीक पाया गया है और किन मराहिल से गुज़र कर ये इस दुनिया में आया है। तो हम उसका मुशाहिदा करते हैं और उससे अपने बारे में भी ये यकीन रखते हैं
کہ ہم بھی اسی طرح کریٹڈ ہیں، اسی طرح تخلیق پائے گئے ہیں۔ ابھی ہم مذہب کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے، ابھی ہم ان چیزوں کی جگہ پر آ کر کھڑے ہیں کہ جو ہمیں براہ راست اپنی دنیا میں، اپنی زندگی میں مجرد طور پر محسوس ہوتی ہیں، یا جن کا اندازہ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ تو چوتھی یا پانچویں چیز یہ ہو گئی۔ اگلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر ارادہ اور اختیار پایا جاتا ہے، یعنی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں کچھ سوچتا ہوں اور اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہوں، اور اسی طرح میں کچھ فیصلے کرتا ہوں، ان فیصلوں کو روبہ عمل کرتا ہوں۔ یعنی ایک سوچیں اور ایک فیصلے کی طرف بڑھنے کے ہمارے اقدامات، یعنی میں ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں، پلان کرتا ہوں، اور اس کے لحاظ سے کچھ عمل کرتا ہوں۔ وہ عمل کچھ میں کر پاتا ہوں، کچھ نہیں کر پاتا، یہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال میں زندگی میں جس طریقے سے آگے بڑھتا ہوں وہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی پہلے میں کوئی نیت کرتا ہوں، کوئی خیال کرتا ہوں، کوئی ارادہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس کو عمل میں ڈھالتا ہوں۔ میں اپنے دن کا آغاز بھی نیت اور ارادے اور اس کے ساتھ عمل کے ساتھ کرتا ہوں۔ میں اپنی پوری زندگی کو اسی طریقے سے پلان کرتا ہوں، اسی طریقے سے آگے لے کر چلتا ہوں۔ زندگی کا لمحہ لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک دن، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال میرے اسی ارادے اور اسی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں ایک بہت اہم چیز دیکھ لیجئے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، وہ ہے خیر و شر کا شعور۔ یعنی مجھے، آپ کو، ہر انسان کو جیسے ہی وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کو یہ اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ برا ہے، اور یہ اچھا ہے۔ اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی کا احساس اور شعور ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اور یہ کامن ہے۔ یعنی جس طرح نطق میرے اور آپ کے مابین کامن ہے، جس طرح جبلتیں میرے اور آپ کے مابین کامن ہیں، جس طرح باقی دیگر چیزیں، حواس اور باقی چیزیں میرے آپ کے درمیان مشترک ہیں، اسی طرح خیر و شر کا شعور میرے اور آپ کے درمیان، میرے اور باقی انسانوں کے درمیان مشترک ہے۔ یعنی مجھے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ظلم جو ہے وہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو قتل کر دینا بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو ضرب نہیں لگانی چاہیے، کسی کو مارنا نہیں چاہیے، اسی طرح خلاف عدل کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اسی طرح کم تولنا نہیں چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو میرے اندر موجود ہیں اور بچپن ہی سے موجود ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو خارج سے لے کر آیا ہوں۔ یہ جیسے میرے ہاتھ ہیں، میرے بازو ہیں، میری باڈی کے باقی اجزاء ہیں، یا میری شخصیت ہے، یا میرے اندر نطق پایا جاتا ہے، اسی طرح بین ہی میرے اندر خیر و شر کا، نیکی بدی کا، اچھائی برائی کا شعور پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ احساس پایا جاتا ہے کہ میں نیکی کو، اچھائی کو، اور اچھی چیزوں کو اور خیر کو پسند کرتا ہوں، اور اسی طرح میں پسند نہیں کرتا جو بری چیزیں ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، جو باطل چیزیں ہیں، جو جھوٹ پر مبنی چیزیں ہیں، جو دھوکہ دہی کی چیزیں ہیں، ان کو میں پسند نہیں کرتا۔ تو یہ پسند اور ناپسند بھی میرے اندر پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اسی میں سے جو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیں، وہ ہے عدل و قسط۔ یعنی میرے اندر انصاف پایا جاتا ہے، میں انصاف کو پسند کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں انصاف کر پاتا ہوں یا نہیں کر پاتا۔ بعض دیگر چیزیں میرے انصاف کے پیمانے کو خراب ضرور کر دیتی ہیں، لیکن کیا میں انصاف چاہتا ہوں؟ اپنے لیے میں انصاف چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا؟ تو میں چاہتا ہوں تو میرے اندر عدل پایا جاتا ہے، میرے اندر قسط پائی جاتی ہے۔ دنیا کا جو عدالتی نظام ہے کس بنا پر کھڑا ہے؟ اسی میرے شعور، اسی ادراک کی بنا پر کھڑا ہے کہ میں عدل کو چاہتا ہوں، انصاف کو پسند کرتا ہوں۔ اسی بنا پر میں قانون بناتا ہوں، میں سسٹم بناتا ہوں، اور اس طرح کے دیگر نظام ہائے زندگی کو قائم کرتا ہوں۔ ایک اور چیز میرا خیال کہ شاید درمیان میں نے ذکر نہیں کی، خیر و شر سے پہلے اس کا ذکر ہونا بھی ضروری ہے، وہ ہے عقل۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے، ایک خاص شعور ہے، ایک خاص انالیسس کی پاور ہے، ایک قوت ہے، ایک خاص کہنا چاہیے فیکلٹی ہے جو میرے اندر پائی جاتی ہے، جس سے میں تجزیہ کرتا ہوں۔ میں اپنے تجربات کی بنا پر اس سے سیکھتا ہوں، اور اسی طرح میں اپنے تجربات کو اس عقل کے سامنے رکھتا ہوں، اسی طرح میں اپنے بے شمار چیزوں کو اس عقل کے سامنے رکھتا ہوں، اپنے خیالات کو اس کے سامنے رکھتا ہوں، تو وہ تجزیہ کرتی ہے، تجزیہ کر کے مجھے بتاتی ہے کہ مجھے ادھر جانا چاہیے یا مجھے ادھر جانا چاہیے، یہ فیصلہ کرنا چاہیے یا یہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ مختلف چیزیں 8-10
چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. آپ اس میں کچھ کمی کر سکتے ہیں, کچھ اضافہ کر سکتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب میں اپنی ذات پر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہوں میں. یعنی ان چیزوں کا مرکب جب کسی چیز کو کیا جائے گا تو اس کو انسان کہا جائے گا, اس کو میں کہا جائے گا. تو بنیادی طور پر تو یہ دو اجزاء ہی ہیں, یعنی ایک انسان کا نفس ہے, ایک انسان کی شخصیت ہے, اور دوسرے انسان کی باڈی ہے, اس کا جسم ہے. باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ متعلق ہیں, یا اس کی صفات ہیں, یا اس کے اجزاء ہیں, یا اس کے پارٹس ہیں. باقی چیزیں ان سب کے ساتھ متعلق ہیں. ان میں سے بعض چیزیں ہو سکتا ہے کہ جسم کے ساتھ متعلق ہوں, اور بعض چیزیں ہو سکتا ہے کہ شخصیت کے ساتھ متعلق ہوں, لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے ساتھ, میرے ساتھ متعلق ہیں. تو جب ہم اپنے پورے وجود کی میں کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو اس میں ان تمام چیزوں کو شامل سمجھنا چاہیے. بالکل ٹھیک سر, آپ نے کافی تفصیل سے ساری چیز کی وضاحت کر دی کہ میں کون ہوں, اور اس کے آپ نے کافی زیادہ اسپیکٹس ہمیں بتائے, 6 سے 8 بتائے, اور میری انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوا. کافی آپ نے ان کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا. لیکن ابھی بھی میں یہ یوں کہوں گا کہ وہ معمہ ابھی تک نہیں حل ہو سکا, کیونکہ آپ نے 2 کیٹیگریز کے بارے میں بات کی بنیادی طور پر, جس میں ایک جسم ہے اور ایک شخصیت ہے. اور میرا خیال سے عام فہم میں ہم ان دونوں ہی کیٹیگریز یا ان دونوں ہی ٹرمینالوجیز سے واقف ہیں. جس طرح ہم کئی بار کہتے ہیں میرا جسم, میں جو خود ہوں, یا میری شخصیت یا میری پرسنالٹی. ٹھیک ہے, ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جسم وہ ہے جو ظاہری طور پر ہم خود ہیں, یا جو لوگوں کو نظر آتے ہیں, اور جو لوگوں کو نہیں نظر آتا, یعنی جو ہماری پرسنالٹی ہے وہ ڈپکٹ ہوتی ہے ہمارے بیہیویئر سے, یا ہماری ایپٹیچیوڈ سے جو ہمارے سوسائٹی کی طرف ہے. اور ہم اچھے طریقے سے واقف ہیں, ٹھیک ہے, کہ اچھا صاف جسم ایک پریزنٹیبل کیٹیگری میں آتا ہے, اور کسی کا اچھا رویہ ہو, اخلاقیات اس کی اچھی ہو معاشرے کے اندر, تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے. تو اصلاً تو آپ نے انہی دونوں چیزوں کے بارے میں بات کی, صرف ان کی کچھ کیٹیگریز آپ نے جو ہے ہمارے سامنے رکھی. لیکن ابھی بھی وہ سوال کہ میں کون ہوں, میرا نہیں خیال ہے کہ اس کا جواب ہمیں ملا ہے. دوسری ایک بنیادی ایلیمنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ میں, جو میرا جسم ہے, مرنے کے بعد تو وہ قبر میں چلا جاتا ہے, جس کو ہمارے لواحقین اپنی آنکھوں کے سامنے دفنا کر واپس آ جاتے ہیں. لیکن جو میرے اندر ایک اور چیز ہے جس کا آپ نے ذکر کیا, شخصیت, وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ تو کسی کو نظر نہیں آتی. تو یعنی یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے حاصل کریں. لیکن جیسا ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہو گیا ہے, اس سے پہلے کہ آپ خدا حافظ کہیں, کہ آپ نے جو آخری نقطہ بیان کیا ہے اس نقطے میں آپ نے بالکل ٹھیک متعین کر دیا کہ یہ سوال ابھی بھی حل طلب ہے کہ میں کون ہوں. اصل میں یہی وہ عدم اطمینان ہے کہ جس پر انسان کھڑا ہوتا ہے. یعنی اتنی تفصیلات جاننے کے بعد بھی میں نے 8-10 اس کے پارٹس بھی بیان کر دیے, میں نے شخصیت کی بھی کچھ نہ کچھ تفصیل کر دی, میں نے جسم کے اجزاء کو بھی کچھ بیان کر دیا. اس کے باوجود آپ کا اطمینان نہیں ہوا, اور آپ اسی جگہ پر کھڑے ہوئے کہ اصل میں مجھے اس کا صحیح اندازہ ہو نہیں پا رہا کہ میں کون ہوں. حضور والا جان رکھیے کہ یہ وہ کوشش ہے جو پچھلے ہزاروں سالوں سے انسان کر رہا ہے, اپنے آپ کی دریافت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہم اس پر گھنٹوں بھی گفتگو کرتے رہیں گے, یا شاید ساری عمر بھی کرتے رہیں گے, تو وہ صحیح فہم, وہ صحیح ادراک جس کو حق الیقین کہتے ہیں, اس تک نہیں پہنچ پائیں گے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری باڈی, ہماری سوچ, ہمارے خیالات لمیٹڈ ہیں. وہ خیالات ایک حد سے زیادہ کسی چیز کو ایکسپلور کر ہی نہیں سکتے. معذرت خواہ ہوں, آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن میں ایک مثال سے آپ کو واضح کر دوں. وہ مثال یہ ہے کہ جب چھوٹا بچہ, مثال کے طور پر 7-8 سال کا بچہ, اس کے سامنے آپ بعض چیزیں رکھنا چاہیں, مثلا آپ اسے یہ بتانا چاہیں کہ جی کوئی نوری سال ہوتا ہے, کوئی لائٹ ایئر ہوتا ہے, یہ جو مختلف ستارے آسمان پر ہمیں نظر آ رہے ہیں ان میں سے بے شمار ایسے ہیں جو فنا ہو چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں, تو وہ بچہ سمجھ نہیں پائے گا ان چیزوں کو. اسی طرح میں اس کو ادب کی کچھ تراکیب بتانی شروع کر دوں, یہ بتانا شروع کر دوں یہ حقیقت ہے, یہ مجاز ہے, یہ استعارہ ہے, یہ ساری چیزیں بتانا شروع کر دوں اور اس کی تفصیل بھی سمجھانا شروع کر دوں, تب بھی اس کی کیپیسٹی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسی بات پر اپنے آپ کو بھی قیاس کرنا چاہیے
کہ ہماری کچھ لمیٹیشنز ہیں، ہمارے کچھ ذہن کی لمیٹیشن ہیں، ہماری عقل کی لمیٹیشن ہیں، ہمارے ادراک کی فہم کی لمیٹیشنز ہیں۔ ہم ایک حد سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے، ایک حد سے زیادہ سوچ نہیں سکتے، ایک حد سے زیادہ تصور نہیں کر سکتے، ایک حد سے زیادہ قیاس نہیں کر سکتے۔ ان لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے اور ہمیں اپنی چیزوں کو جاننا ہوتا ہے۔ یہی اصل میں وہ جگہ ہے جہاں سے مذہب داخل ہوتا ہے۔ اور کیا مذہب میرے پورے کے پورے میں کو بیان کر دیتا ہے؟ اس کا جواب بھی نفی میں ہے۔ وہ چند موٹی موٹی باتیں، چند اصولی تفصیلات بیان کر دے گا، اور اتنی ہی بیان کرے گا جتنی میں جان سکتا ہوں، جتنی میں سمجھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ وہ بھی نہیں بیان کرے گا۔ تو ہمیں، میرا احساس یہ ہے کہ اپنی اس لمیٹیشن کا اندازہ ہونا چاہیے، اپنی اس محدودیت کا ادراک ہونا چاہیے، اور اس ادراک کے ساتھ ہمیں چیزوں کو لرن کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ باقی آپ نے اگلا سوال بالکل ٹھیک اٹھایا ہے کہ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں رہتے ہیں اور کہاں جانا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ میں نے اضافہ اس لیے کر دیا تاکہ پچھلی بات جہاں پر ختم ہو رہی ہے اس کی مزید وضاحت ہو جائے۔